بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارک کا مفہوم بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب سب سے زیادہ پسند تھا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ خیر خواہی کس کے ساتھ کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے افراد کو جانتا ہوں جو روز قیامت پہاڑ جیسے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ہمیں بھی ان کا بتا دیجئے، کہیں ہم بھی لاشعوری میں ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی راتیں بھی عبادت میں مدین ہوں گی، لیکن جب بھی انہیں تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملے گا وہ گناہ کرنے لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کا ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ فرمایا، بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا تم ڈرتے نہیں کہ جہنم کی آگ کا دھواں تمہیں لگے؟ بلال، اسے خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں عرش والے سے کمی قلت کا اندیشہ نہ رکھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جسے کوئی سمندر میں شہد کی انگلی ڈالے پھر نکال کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی صبح سویرے 7 وجوہ چھوارے کھائے تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا ثواب اس شخص سے بڑا ہے جو تنہا نماز پڑھ کر سو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا اس کو آخرت میں اللہ رب العزت ریشم نہیں پہنائے گا۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی سرزمین میں قرآن مجید کو لے کر سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ قرآن مجید نہ لگ جائے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے والدین سے نیک سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ والعلم بالصواب۔ بھائی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ بھی ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔